Bismillahirrahmanirrahim. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Tuesday after 23rd Taraweeh, 23rd September 2008. Aus and Khazraj tribe fought for 150 years. Sadqa as Fidya and Sadqa as Shukriya. Situation when Ghusl is wajib. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہی آیات پاک ہیں جن کا بیان کل شروع کیا تھا. اور یہ مضمون جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں سے میں نے آیتیں نہیں پڑھی. مضمون یہ شروع ہوا ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے، چاہے وہ دو پرسن ہوں، چاہے دو قبیلے ہوں، چاہے دو جماعتیں ہوں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، زید اور عمر، یہ تو مسلمانوں کی دو جماعتیں نہیں ہیں، یہ تو مسلمانوں کے دو فرد ہیں، شخص ہیں، پرسن ہیں. نہیں، یہ بھی دو جماعتیں ہیں. یہ ایک آدمی بھی جماعت بنتا ہے. قرآن کریم میں ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انجمن تھے، ایک امت تھے. تو حضرت ابراہیم تو پرسن تھے، اور اس کو قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امتن. معلوم ہوا زید اور عمر بھی امت بن سکتے ہیں. کیسے امت بنتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام انجمن کیسے بنے تھے؟ ہر نبی اور ہر ریفارمر اور ہر مسلح
جب محنت شروع کرتا ہے تو لوگ قافلے میں جڑتے چلے جاتے ہیں اور وہ اس کے فالوورز کہلاتے ہیں، اور جو لیڈر ہے اس کے نام سے گروہ۔ میرے بھائیوں، لڑائیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، دو آدمی لڑتے ہیں، پھر اس کا حمایتی آتا ہے، پھر اس کا حمایتی آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، پھر دو طائفے لڑ پڑتے ہیں، تو 2% بھی 2 جماعتیں یوں بن جاتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بڑی بڑی جو لڑائیاں ہیں تاریخ میں، وہ 2 شخصوں سے شروع ہوتی۔ دور مثال کیوں جاؤ، انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان 2 قبیلوں کے درمیان میں 150 سال سے جنگ چل رہی تھی۔ 150 سال سے جنگ چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روز صبح اور شام لڑائی ہو رہی ہے، یہ مطلب نہیں۔ ایک قبیلے کو طاقت حاصل ہوئی، اس نے حملہ کر دیا، اس نے مقابلہ کیا، کوئی ایک جیتے گا ایک ہارے گا، بات ختم ہو گئی۔ پھر جو ہارے گا وہ طاقت میں رہے گا، موقع کی تلاش میں رہے گا۔ 5-7 سال کے بعد میں اس نے طاقت پکڑی، اس نے حملہ کیا، اس نے مقابلہ کیا، پھر ایک جیتے گا ایک ہارے گا۔ بھولیں گے نہیں، جو ہارے گا وہ طاقت میں رہے گا، موقع آئے گا میں خبر لوں اس کی۔ یوں 150 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی اور اس خزرج کے درمیان۔ یہ لڑائی اسلام نے ختم کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے یہ لڑائی ختم ہوگی، اور دونوں قبیلے شیر و شکر بن گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن نے اس احسان کا تذکرہ کیا ہے، هو الذی الف بین قلوبہم، اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اوس و خزرج کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ هو الذی الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم، اگر آپ زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے آپ ان کے درمیان ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا ہے، اور وہ روایت بخاری شریف میں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ اوس و خزرج کے درمیان میں جو 150 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی، یہ حضور کی بعثت کی تمہید تھی۔ ارے یہ کیسے؟ وہ اس طریقے پر کہ عرب میں جتنے مضبوط جتھے اور قبیلے تھے، ان میں سے حضور کو اپنے یہاں لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ حضور نے 7 قبیلوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ بھئی مجھے اپنے یہاں لے جاؤ اور میرا مدد کرو، میں دین کا کام کروں، کوئی تیار نہیں ہوا۔ طائف تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہیں کہ مکہ تو ساتھ دیتا نہیں، تم ساتھ دو تو میں کام کروں۔ انہوں نے کہا ساتھ تو کیا دے دیا، اوباشوں کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ حضور کی ایڑیاں لہو لہان ہو گئی۔ اور حضور شکستہ خاطر ہو کر طائف سے نکلے۔ طائف کا علاقہ سرسبز و شاداب ہے، پہاڑ پہاڑ نہیں ہے، وہاں بڑے باغات، کھجوریں، انگور، کھیتی۔ طائف کا حصہ جو ہے وہ بالکل الگ ٹائپ کا ہے۔ کہاں جائیں؟ رات سامنے تھی تو حضور طائف کے باہر ایک باغ میں حضور نے قیام کر لی۔ وہاں 2 واقعے پیش آئے۔ ایک ملک الجبال حاضر ہوئے
پہاڑوں کے انتظام پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ حاضر ہوئے، اللہ کی طرف سے سلام عرض کیا، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ طائف والوں نے جو برتاؤ کیا ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ نے یہ مجھے حکم دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو طائف کے دو طرف جو دو پہاڑ ہیں انہیں ملا دوں اور سب بیچ میں کچل جائیں۔ حضور نے جواب دیا، بارگاہ خداوندی میں میرا سلام پیش ہو اور یہ عرض کی جائے کہ یہ میری قوم ہے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے۔ اگر وہ جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ برتاؤ یہ ہرگز نہ کرتے۔ میری دعا اور درخواست یہ ہے کہ اللہ پاک میری اس قوم کو ہدایت عطا کرے۔ یہ واقعہ اسی باغ میں پیش آیا ہے۔ اس باغ میں دوسرا واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ حضور اس رات میں یہاں آرام فرمایا اور فجر کی نماز پڑھ رہے، اور فجر میں حضور کے ساتھ دو شخص ہیں، ایک حضرت بلال ہیں ساتھ میں، اور ایک حضرت زید بن حارثہ جن کو حضور نے بیٹا بنایا تھا۔ تین شخص مکے سے طائف آئے تھے، تو حضور کے ساتھ میں حضرت بلال بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، جہری قرات ہو رہی ہے، اور جنات کا ایک ڈیپیوٹیشن یہاں سے گزرا۔ ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی قرآن کی، تو وہ رک گئے اور انہوں نے پورا قرآن کریم سنا، اور سن کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی وہ کلام ہے جس کے نزول کی وجہ سے ہمارے اوپر پہرا لگا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کے ایک مفصل رپورٹ پیش کی ہے، اسی انداز کی جیسے آج کل رپورٹیں لکھی جاتی ہیں، اسی انداز کی رپورٹ پیش کی انہوں نے۔ اللہ تعالی نے نماز کے بعد حضور کو اطلاع کی کہ جنات کا ایک وفد یہاں آ کر آپ کا قرآن سن کر گیا ہے، اور وہ متاثر ہو کر گیا ہے، اور وہ ایمان لے آیا ہے، اور اس نے قوم کو جو رپورٹ پیش کی ہے اس نے پوری قوم کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ تسلی تھی حضور کے لیے کہ طائف والوں نے نہیں مانی بات، پتھر مارے، تو اللہ نے ایک دوسری امت کھڑی کر دی، جنات ایمان لے آئے، اور صرف ڈیپوٹیشن میں جتنے ایمان تھے وہی نہیں، انہوں نے جا کر اپنی کانفرنس میں رپورٹ پیش کی ہے، اور اس نے بھرپور اس رپورٹ کے اندر قرآن اور حضور کی وکالت کی ہے، تو امید ہے کہ جنات میں بے شمار لوگ ایمان لے آئیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قریب کے لوگ ایمان نہیں لاتے، دور کے لے آتے ہیں۔ چلو دائی کے لیے بھی تسلی کی بات ہے کہ میرے خاندان والوں نے نہیں مانا، قریب کے گاؤں والوں نے میری بات مان لی، اسی میں تسلی ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے جنات آسمانوں کے اوپر جاتے تھے، جنت تک جاتے تھے، آسمانوں 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے، وہاں تک جنات جاتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین سے نیچے اتارا گیا تو جنات کا بھی داخلہ آسمان سے اوپر بند کر دیا گیا، اب وہ آسمان سے اوپر نہیں جا سکتے۔ لیکن پہلے آسمان تک جنات برابر جاتے تھے، کہاں کے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو آسمان کے قریب جانے پر بھی ان کے پابندی لگ گئی، سیکیورٹی کھڑی کر دی۔ پھر جب قرآن کا نزول مکمل ہوا تو پھر وہ سیکیورٹی باقی ہے یا اٹھا دی گئی، اس بارے میں کوئی نص نہیں ہے۔ اب آج جنات آسمان کے قریب تک جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، اس بارے میں کوئی نص نہیں ہے کہ قرآن کا نزول مکمل ہونے کے بعد وہ سیکیورٹی ختم کر دی گئی یا اب بھی باقی ہے، اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔
بہرحال یہ مضمون سمجھنا ہے کہ پہلے جنات اوپر تک جاتے تھے، اور جنات نہیں، انسان بھی تو جاتا تھا۔ آدم علیہ السلام جنت میں بسائے گئے تھے، جنت تو ساتوں آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا ہے، اندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے بعد پھر جنت الماوا شروع ہوتی ہے۔ سدرہ مانے بیری کا درخت، المنتہا کے مانے بارڈر، ادھر کی مخلوق اس ایک بارڈر ہے، وہاں بارڈر کی بیری ہے، وہ سدرۃ المنتہا ہے، اندہا جنت الماوا، اس کے آگے سے جنت الماوا شروع ہوتی۔ تو انسان جنت الماوا میں گیا تھا، آدم علیہ السلام اور دادی حوا جنت میں بسائے گئے تھے۔ تو جب انسان وہاں تک جاتا تھا تو جنات کے جانے میں کیا پریشانی ہے؟ بہرحال شروع میں اتنا دور تک جنات بھی جاتے تھے، انسان بھی جاتا تھا۔ وہ جو ابلیس نے چکمہ دیا ہے جنت کے اس درخت کے بارے میں جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو روکا تھا، اس درخت کے بارے میں جو چکمہ دیا ہے، وہ چکمہ وہیں جنت میں دیا ہے۔ بہرحال جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اور جنت ہی سے نہیں نکالا، آسمانوں سے نیچے اتار دیا، اہبطوا منہا جمیعا، اتر جاؤ تم دونوں یعنی حضرت آدم اور ابلیس دونوں، حضرت دادی حوا نہیں، دادی حوا تو بیوی تو شوہر کے تابع ہے۔ دلیل اہبطوا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، تمہارے دونوں کے درمیان میں ہمیشہ دشمنی رہے گی۔ تو ہمارے درمیان ابلیس کے درمیان میں دشمنی ہے، وائف کے ساتھ تھوڑی دشمنی ہے۔ یہ جو دونوں کو اتار دیا گیا، پھر انسان تو آسمان کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، کیوں؟ وہ ثقیل ہے، مادہ اس کا بھاری ہے، لیکن جنات انسان سے خفیف ہیں، اور جنات سے خفیف ملائکہ ہیں، اور آسمانوں میں بھی ملائکہ ہیں اور زمین میں بھی ملائکہ ہیں۔ یہ زمین میں جو ملائکہ ہیں وہ آج بھی آسمانوں پر جاتے ہیں اپنی ضرورتوں سے، رہتے زمین پر ہیں لیکن آسمانوں پر جاتے ہیں۔ لیکن جنات آسمان کے قریب تک جا سکتے ہیں، اس کے اوپر ان کا پہرا لگ گیا، آگے نہیں جا سکتے، اور انسان زمین سے اوپر نہیں جا سکتا ہے۔ اب تھوڑا بہت اڑنے لگا ہے 35,000 فٹ کی بلندی تک، 35,000 فٹ کی بلندی تک تھوڑا سا اڑنے لگا ہے۔ کہاں تک اڑ کے جا سکتا ہے؟ آج کل بڑا مسئلہ ہے کہ انسان اڑ کے کہاں تک جا سکتا ہے، چاند پر، مریخ پر، اس پر زہرہ پر۔ آج ہی ہمارے حافظوں نے ایک آیت پڑھی ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان۔ فرمایا وہ جناتو، اے انسانوں، تم آسمان کے کناروں سے باہر نہیں جا سکتے، زمین کے کناروں سے باہر نہیں جا سکتے، نہ انسان جا سکتا ہے نہ جنات جا سکتے ہیں۔ ہاں تمہارے پاس میں پاور ہو تو جا سکتے ہو، اور پاور ہے نہیں تمہارے پاس۔ معلوم ہوا کہ آسمان کے گولے میں اندر، اور آسمان 7 ہیں، ان 7 آسمانوں کے اندر، اور زمینیں بھی 7 ہیں، ان کے درمیان میں جتنی چاہو اچھل کود کر لو، لیکن آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تمہارے بس میں ہو کہ آسمانوں کے کناروں سے اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو نکل کر دکھاؤ، فانفذوا، نکل کر دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، ان سے نکلنے کے لیے پاور چاہیے، وہ پاور تمہارے پاس نہیں۔ اور یہ جتنے ستارے ہیں، اب تو سیارے ہیں، کہتے ہیں 13-14 سیارے دریافت کر لیے ہیں، یہ سب پہلے آسمان سے نیچے فضا میں۔
بہرحال انسان اور جنات اب اس کے درمیان میں ہے، اس سے باہر کناروں سے باہر نہیں جا سکتے. باہر جانے کے لیے پاور چاہیے، وہ پاور اللہ دے تو جا سکتا ہے. جیسے انسان کی روح جا سکتی ہے، انسان کی روح جا سکتی ہے، اللہ اس کو پاور دیتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، آسمانوں سے بھی آگے اللہ نے طاقت دی، پاور دی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور ہیں وہیں ہیں، اللہ نے پاور دی ہے. تو اللہ پاور دے دے تو جا سکتا ہے، آج بھی جا سکتا ہے. اللہ کے دیے ہوئے پاور کے بغیر نہیں جا سکتا. پھر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو آسمان کے قریب جانے پر بھی، جنات کے آسمان کے قریب جانے پر بھی پابندی لگ گئی. اور کوئی جن وہاں قریب آسمان کے جاتا تھا تو وہاں سے اس پر میزائل داغی جاتی تھی. اس سے کبھی تو اس کے دماغ میں وہ میزائل لگی، باولا ہو گیا، خپتی ہو گیا، اور کبھی بالکل بھسم ہو جاتا. یہ جب نئی بات شروع ہوئی، حدیثوں میں مضمون ہے کہ جب یہ نئی بات شروع ہوئی کہ ہمیشہ آسمان کے قریب تک جانتے تھے، فرشتوں کے درمیان میں جو باتیں ہوتی تھی اس کی سن گل لاتے تھے، اور جن کاہنوں کے تابع ہوتے تھے ان کو پہنچاتے تھے، وہ ایک جھوٹ میں 99 جھوٹ ملاتے تھے اور پھر پیشین گوئیاں کرتے تھے. ایک بات سچی ہو جاتی تھی، سچی پڑتی تھی، لوگ کہتے دیکھو فلاں جوتشی نے بتایا وہ صحیح ہوا. اور 99 جھوٹی ہوتی تھی تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. میرا ایک ساتھی تھا مظاہر علوم کا، انتقال ہو گیا، اللہ کی مغفرت فرمائے. دہلی میں رہتا تھا، تعویذ گنڈے کرتا تھا. ایک مرتبہ دیوبند میرے پاس آئے، بے تکلف تھا ہمارا، ہم پیالہ ہم نوالا. میں نے اس سے کہا ارے تو کہاں سے تعویذ گنڈے سیکھ گیا، تجھے تو آتا واتا کچھ نہیں. کہنے لگے تعویذ گنڈے کرنے کے لیے آنا وانا ضروری نہیں. میں نے کہا پھر کیسے کام چلاتا ہے؟ میں نے کہا کیسے کام چلاتا ہوں. ایک عورت آئی بچے کو لے کر کہ حضرت جی اس کو بخار آ گیا، تعویذ دو. تو 21 دن کے تعویذ دے دینے کے. کون سا بخار سسرا 21 دن تک رکے رہے گا؟ اور 5-7 روز میں 10-12 روز میں بخار اتر جائے گا. وہ تعویذ لائے تو باپو کا، اس لیے بخار اتر گئے، ہمارا نام ہو گئے. تو ایسا یہ جوتشی ایک جو سچ میں 99 جھوٹ ملاتے ہیں، پیشین گوئی کرتے ہیں، پھر وہ ایک بات صحیح نکلتی ہے تو دنیا میں ڈنڈورا کہ دیکھو فلاں جوتشی نے کہا تھا، بی جے پی کامیاب ہو گئی. اور 10 مرتبہ اس نے کہا تھا اور نہیں کامیاب ہوئی تھی، فیل ہوئی تھی، ناکام ہوئی تھی، اس کا کوئی چرچا نہیں کرتا. سارے ٹورنٹو میں ایک کو فائدہ ہو گیا تو وہ ڈنڈورا پیٹتا پھرے گا، اور باقی کسی کو فائدہ نہیں ہو وہ چپ. دنیا کا حال ایسا ہے. چند چور چوری کرنے گئے تھے. اب گھر میں ایک آدمی تھا، اب چور تو بہت سارے تھے، تو انہوں نے نقب لگایا، دیوار میں سوراخ کیا. اب اس نقب میں تو سارے تو ایک ساتھ نہیں گھس سکتے، تو اس نے کیا کیا، اندر اگربتی جلا کر استورا لے کر بیٹھا. اندر تھا ایک ہی آدمی، تو وہ اگربتی جلا کر کے استورا لے کر بیٹھا. ایک اندر گھسا تو ناک کاٹ لی. تو وہ بہت اچھی خوشبو ہے، بہت اچھی خوشبو ہے، بہت اچھی خوشبو ہے. تو دوسرا گھسا، اس کی بھی ناک کاٹ لی. سب نے ناک کٹوا لی. میں کہتے نہیں کہ میری ناک کٹ گئی، سب کہتے بہت اچھی خوشبو ہے، بہت اچھی خوشبو ہے. تو یہ جو کسی کو فائدہ نہیں وہ نہیں بولیں گے، اور وہ ایک کو فائدہ ہوا ڈنڈورا پٹتا پھرے گا، مجھے یوں فائدہ ہو گیا، یوں ہو. وہ اتفاق. ایک مضمون حدیث میں ہے، وہ بھی سن لو. حضور نے فرمایا لا تنظروا، منتیں مت مانو. بخاری شریف کی حدیث ہے. لا تنظروا، منتیں مت مانو.
فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، منت ماننے سے تقدیر نہیں ٹلتی. ولكن يستخرج به من البخيل، یوں اللہ تعالیٰ بخیل کی جیب میں سے پیسہ نکال لیتے ہیں. حدیث شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے. اب پریشان، کوئی علاج نہیں ہے تو منت مانی کہ بیٹا اچھا ہو جائے گا تو وہ یہ کام کرے گا. اللہ کے فضل سے اس کے بیٹے کے حق میں مقدر تھا اچھا ہونا، ہو گیا. اب چل غریبوں کو کھلا، یوں نہ کھلاتا، مگر یوں اللہ نے اس وکیل کے جیب میں سے مال نکال دیا. اور مقدر میں مرنا تھا، مر گیا تو اپنی قسمت کو روتا ہے تو بھئی اس کی قسمت میں مرنا تھا. اس وقت منت کو یاد نہیں کرتا کہ میری منت نے مجھے کام نہیں دیا. اس وقت وہ کہتا ہے بھئی بچے کا عمر پوری ہو گئی تھی، پھول تھا مرجھا گیا اور اچھا ہو گیا تو اب اس کو شرعاً واجب ہے منت پوری کرنا، غریبوں کو کھلانا واجب ہے. تو حضور نے فرمایا منت مت مانو، منت تقدیر کے سامنے کام نہیں آتی. منت کے ذریعے سے اللہ بخیل سے پیسہ نکال لیتے ہیں. یہاں رک کر مسئلہ سمجھو. منتیں دو ہیں، ایک ہے منجز اور ایک ہے معلق. منجز منت اللہ کو پسند ہے، معلق منت مکروہ ہے. اور یہ حدیث معلق منت کے بارے میں. منجز مطلب کیا ہے؟ منجز منت کیا ہے؟ کسی چیز کے ساتھ معلق کیے بغیر، پتہ نہیں کیا لفظ، ادھیرن سے ایسا کوئی لفظ ہے، معلق کیے بغیر. ایک آدمی نے کہا للہ علیہ ان یصوم شہرا، للہ علیہ ان یصلی 20 رکعتا. اس نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے وہ 20 نفلیں پڑھے گا، اللہ کے لیے وہ 30 روزے رکھے گا. بس کسی چیز پر معلق نہیں. یہ نظر منجز کہلاتی ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ ایسی منت نہیں مانے گا تو روزے نہیں رکھے گا، نفلیں نہیں پڑھے گا. اور جب منت مان لی تو اب واجب ہو گئے. اب واجب ہوئے، اب تو جک مار کے 20 نفلیں پڑھنی، اب تو جک مار کر کے 30 روزے رکھنے ہیں. اب وہ 30 روزے نفل نہیں رہے، وہ تو واجب ہو گئے. وہ 20 نفلیں نفل نہیں رہی، واجب ہو گئی. تو یوں اللہ نے تو واجب نہیں کی، مگر انسان منت مان کر خود اپنے اوپر واجب کرے تاکہ وہ کام ضرور کرے. یہ منت اللہ کو پسند ہے، یہ منت اللہ کو پسند ہے. حج کی جو آیتیں آئی ہیں سورہ حج میں، اس میں یہ ٹکڑا آیا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. حج میں جاؤ اور عرفہ سے ہو کر کے جب 10 تاریخ کو مینا میں آؤ تو وہاں اپنی منتیں پوری کرو. وہ کون سی منت؟ منت مانی 1 قربانی کروں گا، 2 قربانی کروں گا. قربانی کرنے کی جو تم نے منت مانی ہے وہ عرفہ سے مزدلفہ میں سے مینا میں 10 تاریخ کو آ کر کے یہ کام کرو. اس میں یہ جملہ ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی قربانی کی منتیں پوری کرو. تو یہ منت پسندیدہ ہے، یہ خیر کے کام میں آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے. جب تک کوئی چیز نفل ہوتی ہے آدمی لے تو لال کرتا رہتا ہے، لیکن جب واجب ہو جائے تو پھر مجبور ہو جاتا ہے کرنے پر. اور ایک منت ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں. یہ سودے بازی ہے اللہ کے ساتھ، اور اسی کو ناپسند کیا گیا ہے. اور اسی کی بخاری کی حدیث شریف میں یہی حضور نے فرمایا لا تنظروا، منتیں مت مانو، یعنی اللہ کے ساتھ سودے بازیاں مت کرو. اس کو عربی میں کہتے ہیں نظر معلق، لٹکی ہوئی کہ اللہ میرا یہ کام کر دیں تو میں اللہ کا یہ کام کروں. نفلیں پڑھنا اللہ کے لیے، روزے رکھنا اللہ کے لیے، صدقہ کرنا اللہ کے لیے. میں نفلیں کب پڑھوں گا، روزے کب رکھوں گا، صدقہ کب کروں گا، اللہ میاں میرا یہ کام کر دیں تب. جو سودے بازی ہوئی اللہ کے ساتھ، یہ سودے بازی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. بس درمیان کا راستہ کیا ہے؟ درمیان کا راستہ ہے کسی کا بیٹا بیمار ہے، چاروں طرف سے
مایوس ہو گیا ہے علاج کراتے کراتے، اور اس کی تیمارداری میں پریشان ہے، تو پھر منت مت مانو، کیش خیرات کرو، فدیہ بچے کی طرف سے صدقہ، کہ کوئی ہم نے منت نہیں مانی ہے، یہ بچہ بیمار ہے، اس کی طرف سے ہم نے فدیہ دیا، کوئی صدقہ دیا، کوئی قربانی کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ غریبوں کو کھلاؤ گے تو فدیہ ہوگا، خود گھر میں کھا لو گے نہیں ہوگا۔ یا عبادت بدنی، قرآن پڑھ کر، نفلیں پڑھ کر دعائیں کرو، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا کہ بچے کو شفا ہو جائے گی۔ اور شفا کے مفہوم میں دو باتیں ہیں، اگر ہیلتھ تندرستی مقدر ہے تندرست ہو جائے گا، اور اگر تندرستی مقرر نہیں ہے تو اللہ کیا چلا جائے گا، ہماری جان چھٹی، سکون مل گیا، ہمیں اس کو بھی سکون مل گیا۔ جب وہ زندہ تھا بیچارہ، بیماریوں میں پریشان تھا، اس کو بھی موت آ گئی، سکون مل گیا، پیچھے تیمارداریوں اداروں کو بھی سکون مل گیا۔ بعض مرتبہ ماں باپ آخری عمر میں اتنے لمبے عرصے تک بیمار رہتے ہیں کہ تیماردار پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ ماں باپ بھی تکلیفوں میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تم یہ صدقہ کرو گے، فدیہ دو گے، تو شفا ہو جائے گی۔ شفا کے معنی تندرستی نہیں ہے، شفا کے معنی تندرست ہو جانا بھی شفا ہے، اور اللہ کے یہاں چلے جانا یہ بھی شفا ہے، اس کے لیے بھی شفا ہے، پیچھے والوں کے لیے بھی شفا ہے۔ سب کو سکون مل گیا، بیچارے اس کی بھی تکلیفوں سے جان چھوٹی، پیچھے والوں کی تیمارداری سے، خدمت سے جان چھوٹی۔ تو ایسا تو کرو، سودے بازی مت کرو اللہ کے ساتھ، کہ جب بھی ایسی کوئی صورت ہو تو ایسی صورت میں فوراً صدقہ۔ اور اگر کسی بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا تو بھی صدقہ، یہ شکریہ کا صدقہ ہے۔ بڑی مصیبت میں پھنسا ہے، صدقہ، اللہ نے کسی بڑی مصیبت سے ہمیں یا ہمارے متعلقین کو بچا لیا، فوراً صدقہ، یہ شکریہ کا صدقہ ہے، وہ فدیہ کا صدقہ ہے۔ ہمارا ایک بچہ ہے یوسف، ہمارے ساتھ ہے، کل پرسوں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نے بال بچا لیا، اسے بھی سامنے والے کو، اس کے باپ نے فوراً $50 صدقہ کیا، شکریہ کا۔ تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ اگر آفت آ جاتی ہے، ہاسپٹل میں جا کر پڑ جاتا، پتہ نہیں کتنے دنوں میں کیا ہوتا، ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ کوئی امید نہیں، اللہ نے دونوں کو بال بچا لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، باپ نے فوراً $50 صدقہ کیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اللہ کسی بڑی آفت سے، بلا سے بچا لیں تو شکریہ کا صدقہ کرو، خیرات کرو، نفلیں پڑھو، روزے رکھو۔ ایسے نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ شکریہ کی نماز پڑھو۔ صلاۃ شکر ایک مستقل نماز ہے، تو شکریہ کی نماز پڑھو، شکریہ کے روزے رکھو۔ کب؟ جبکہ مالی صدقہ کرنے کی گنجائش نہ ہو، اور مالی صدقہ کرنے کی گنجائش ہے، شکریہ میں صدقہ کرو۔ اور مصیبت میں پھنس گیا ہے کوئی، اس کے لیے بھی فدیہ کرو، اس فدیے سے شفا ہوگی۔ شفا کے مفہوم میں یہ دونوں باتیں داخل ہیں۔ تو بہرحال عاملوں کی باتیں کہہ رہا تھا، ان عاملوں کے چکروں میں مت پڑو۔ ہاں، اگر کوئی واقعی بیماری ہے اور کوئی صحیح جاننے والا ہے تو علاج کروانا چاہیے۔ جسمانی علاج جیسے سنت ہے، روحانی علاج بھی سنت ہے۔ جسمانی علاج جیسے سنت ہے، روحانی علاج بھی سنت ہے۔ اور جسمانی علاج میں 25% ڈاکٹر بوگس ہوتے ہیں، جسمانی علاج میں 25% ڈاکٹر بوگس ہوتے ہیں۔ بوگس کس معنی کر کے؟ اس معنی کر کے نہیں کہ انہوں نے ڈگری نہیں حاصل کی، نہیں، ڈگری ہے ان کے پاس، مریض کی بیماری سمجھ میں نہیں آتی اور پھر بھی علاج کرتے رہتے ہیں، قربانی کا بکرا۔ اور بالکل اس ڈاکٹر کی سمجھ میں بیماری نہیں آئی، مگر یہ نہیں کہہ سکتا
کہ بھئی تم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میری سمجھ میں تمہاری بیماری نہیں آئے، کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا، فوراً قلم اٹھائے گا، پرسکرپشن لکھ لے کے جب کھانا کھا چلو گا۔ ایسے 25% ڈاکٹر بوگس ہیں، اور عاملوں میں 90% بوگس ہے۔ 10% ہی صحیح ہوتے ہیں، 90% بوگس ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں ایسا بدماش گڑبڑ؟ وہ بوگس ہونا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمل تو جانتے ہیں، ایک مریض کو واقعتاً کچھ نہیں ہے، اور بس وہ اس کے پاس پہنچ گئے تو دنیا بھر کی بیماریاں بتلا دے گا، تجھے اوپرا ہو رہا ہے اور کھوپرا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، بیچارہ چکر میں پھنس گیا، اب زندگی بھر چکر میں نکل نہیں سکتا۔ بوگس ہونے کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عملیات نہیں جانتا، جھوٹ بیان کرتے، جان بوجھ کر کے غلط بیانی کرتے ہیں اور اوہام میں مبتلا کر دیتے۔ میرے محلے میں ایک عامل ہے، میرے اس کے تعلقات ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا، بھیا تم ہر ایک جو تمہاری پیڑھی میں آ جاتا ہے اس کو تم اوپرا اور کھوپرا بتا دیتے ہو، تو کیا ہر ایک کو جن بھوت لگا ہوا ہوتا ہے، جادو سحر ہوتا ہے، ٹونا ٹوٹکا ہوتا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہوتا، کہنے لگے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہر ایک کو کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا ہماری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ کہنے لگے دیکھو ایک مریض آیا اور وہ میں کو صحیح بتا دوں کہ تجھے کچھ نہیں، بیماری ہے، تو گھر نہیں جائے گا، وہ پوچھے گا باہر نکل کر دیوبند میں کوئی دوسرا بڑا عامل ہے؟ تو لوگ بتائیں گے ہاں فلاں محلے میں ایک عامل ہے، اب یہاں سے وہاں جائے گا اور وہ اسے بتائے گا کہ تجھے یوں ہے اور وہ ہے اور تو ہے، تو وہ کہے ہاں دیکھو یہ عامل ہے، یہ جانتا ہے، وہ تو بیوقوف تھا، جانتا ہے کچھ نہیں تھا۔ اس سے کہے گا کر میرا علاج، وہ علاج لے گا ادا سیدھا اور 500 روپے دے گا فیس کے۔ تو ہم بیوقوف بھی بنے، جاہل بھی بنے، 500 روپے بھی گئے، تو ایسی حماقت ہم کیوں کریں؟ یہ تو ہماری مجبوری ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ تو میرے بھائیوں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہ اوس و خزرج میں جو 150 سال سے لڑائی ہو رہی تھی وہ حضور کی بعثت کا پیش خیمہ تھا۔ جب حضور نے تمام قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تو کسی مضبوط قبیلے نے قبول نہیں کیا، حضور کو نہیں لے گئے، اور طائف میں گئے تو یہ صورتحال پیش آئی۔ اللہ نے حضور کی تسلی کے لیے ملک الجبال کو بھیجا، تو حضور نے اس کا جواب تو یہ دیا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے پروردگار میری قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ مجھے نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر وہ یہ بات جانتے ہوتے تو میرے ساتھ یہ برتاؤ نہ کرتے۔ اور صبح اللہ نے ڈیپیوٹیشن بھیجا، اس نے آ کر کے قرآن سنا اور وہ سب مسلمان ہوئے اور اپنی قوم میں جا کر بہت شاندار رپورٹ کی۔ وہ جو رپورٹ انہوں نے اپنے قبیلے میں جا کر اپنی قوم میں دی تھی وہ تو پوری سورہ جن میں آئی ہے، سورہ جن کا پورا رکوع اسی انداز پر ہے جیسے آج کل رپورٹیں لکھی جاتی ہیں، انہو آیتیں شروع ہو رہی۔ اور یہ جو یہاں جنات آ کر گئے اس کا ذکر سورہ احقاف میں آیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، وہ جنات حضور سے مل کر نہیں گئے تھے، چلے گئے تھے سن کر، وحی کے ذریعے حضور کو اطلاع دی کہ ایک وفد ہم لائے تھے، وہ وفد مسلمان ہو کر قرآن سے متاثر ہو کر مسلمان ہو کر گیا ہے اور اپنی قوم میں جا کر انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا۔ حضور کے لیے تسلی ہو گئی کہ انسانوں نے نہیں مانی بات، جنات نہیں مان لی، انشاءاللہ کل آئے گا وقت انسان بھی مانیں گے، ہماری دعوت آگے تو بڑھی۔ یہ وقت کیوں آیا تھا؟
حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ جب جنات پر پابندی لگی آسمانوں کے قریب جانے پر تو انہوں نے اپنی انٹرنیشنل کانفرنس بلائی، اتنی بڑی کانفرنس بلائی کہ خشکی میں ان کے لیے جگہ نہیں تھی، سمندر پر انہوں نے کانفرنس بلائی، اور اس میں یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ دنیا میں کیا نئی بات پیدا ہوئی ہے جو ہمارے اوپر پہرا لگ گیا ہے۔ کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تو انہوں نے پوری زمین کے چپے چپے پر الگ الگ ڈیپوٹیشن بنائے کہ یہ اتنے حصے کا جائزہ لائے، یہ اتنے حصے کا، پوری زمین کے لیے انہوں نے وفود بنا دیے۔ تو ایک وفد انہوں نے بنایا تہامہ کے لیے، تہامہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ تہامہ میں، یہ ڈویژن ہے، جزیرۃ العرب کے 5 ڈویژن ہیں، مدینہ شریف حجاز میں ہے اور مکہ مکرمہ تہامہ میں ہے، تو تہامہ کے لیے ایک ڈیپوٹیشن بنایا، اور وہ جنات نصیبین کے رہنے والے تھے، یہ سب حدیثوں میں تفصیل آئی۔ یہ وقت اس علاقے میں دورہ کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے کہ کیا نئی بات پیش آئی ہے، اور وہ صبح کے قریب میں یہاں سے گزرا اور حضور فجر کی نماز پڑھ رہے اور انہوں نے قرآن سنا تو وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے اور پورا قرآن کریم انہوں نے سنا اور سن کر کے چلے گئے اور جا کر کے رپورٹ پیش کی۔ حضور سے مل کر کیوں نہیں گئے؟ یہ سوال ہے کہ ایمان لائے تو ہے، ایمان نہیں لائے تو کیوں ملیں گے؟ لیکن جب وہ ایمان لائے ہیں اور اپنی قوم میں جا کر رپورٹ پیش کر رہے ہیں اور لوگ پوری قوم کو اسلام کی اور دین کی دعوت دے رہے ہیں تو حضور سے ملے کیوں نہیں؟ قاعدہ یہی ہے، قاعدہ یہی ہے، کسی شخص کو کسی کام پر بھیجا گیا ہو اور وہ کام ہوا یا نہیں ہوا تو بھیجنے والے کے پاس ڈائریکٹ آنا چاہیے، آ کر اطلاع کرے۔ ایک مرتبہ صحابہ کی میٹنگ بیٹھی، اس میں یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا کہ اگر کوئی مرد بیوی سے صحبت شروع کرے اور انزال نہ ہو تو غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ بعض صحابہ کی رائے تھی غسل واجب ہوگا، بعض کی رائے تھی کہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندو، یہ تو گھروں میں روز پیش آنے والا مسئلہ ہے، اس میں تم بدری صحابہ بھی آپس میں اختلاف کرو گے تو پھر آگے امت کا کیا حال ہوگا؟ تو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ یہ مسئلہ حضور کی بیویوں سے پوچھنا چاہیے کہ حضور کا عمل کیا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے ایک آدمی کو اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس بھیجا، ام المومنین ہے، ان کے پاس بھیجا کہ ایسی صورت میں حضور کا عمل کیا ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا میرے ساتھ حضور کا ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو وہ آدمی واپس آیا اور کہا کہ وہ تو یہ کہتی ہیں میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو پھر اسی آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت عائشہ اجنبی ہیں، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، بیٹی سے پوچھنے میں بے تکلف پوچھ سکتے ہیں، اجنبی بھیجا گیا۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ حضور کا ایسا معاملہ پیش آیا ہے اور ہم نے دونوں نے غسل کیا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی واپس آیا اور آ کر بتلایا۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا جب حضور کا عمل آ گیا اب اس کے خلاف کوئی اپنا فتویٰ نہ دے، رائے نہ رکھے۔ چنانچہ اس وقت سے اس مسئلے میں پوری امت میں اتفاق اجماع یونیٹی ہو گئی کہ اگر کوئی صحبت شروع ہو گئی صحبت اور پھر کسی وجہ سے صحبت ختم کر دے اور انزال نہ ہو تب بھی مرد پر بھی عورت پر بھی دونوں پر غسل واجب ہے۔ مجھے تو اس واقعے میں بتلانا تھا کہ بھیجا تھا حضرت حفصہ کے پاس، حالانکہ دوسری ازواج تھی تو ان سے حضور کا عمل نہیں معلوم ہوا تو دوسری ام المومنین کے پاس چلا جاتا، نہیں گیا۔ انہوں نے جواب دیا لیکن واپس آیا، جب اسے دوبارہ بھیجا حضرت عائشہ کے پاس تب گیا۔ یہ ڈیپوٹیشن آن ڈیوٹی ہے۔
لہذا اسے جس ڈیوٹی پر چل رہا ہے وہ ڈیوٹی پوری کیے بغیر ملنے کے اصول کے خلاف ہے. چنانچہ اس وقت وہ نہیں ملا، اور وہ قرآن سن کر جو متاثر ہو کر گیا، وحی کے ذریعے سے حضور کو اس کی اطلاع دی گئی. پھر دوسرے وقت میں یہی نصیبین کے جنات بار بار حضور کی خدمت میں آئے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ آن ڈیوٹی تھے اس لیے وہ رکے نہیں، چلے گئے. جب انہوں نے وہاں رپورٹ پیش کی تو ساری کانفرنس نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ یہی وہ کلام ہے جس کے نزول کے انتظام کے لیے یہ سیکیورٹی قائم کی گئی ہے. تو کچھ انتظامات ہوتے ہیں. جب کوئی قبیلہ حضور کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تو انصار خود بڑھ کر گئے ہیں، اور انہوں نے جب وہ حج میں گئے تو حضور نے ان کے سامنے دعوت پیش کی. 12 آدمی مسلمان ہوئے. انہوں نے آ کر مدینہ میں محنت کی. اگلے سال حج میں گئے تو 80 آدمی گئے، مرد اور عورتیں 80 گئے. اب تو اتنے ہو گئے، جب 80 حج میں آئے ہیں تو پیچھے بھی تو کچھ ہوں گے. اس وقت حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے اپنے یہاں لے جاؤ، میری مدد کرو، میں دین کا کام کروں. وہ فوراً تیار ہو گئے. وہ کیوں تیار ہوئے؟ 150 سال سے لڑتے لڑتے تنگ آ گئے تھے، اور مدینہ کے یہودی ایسے ان پر چھا گئے تھے کہ بیچارے جینا ان کے مشرکین کے لیے مشکل ہو گیا تھا. یہودیوں کا انفلوئنس اتنا ہو گیا تھا، ہر چیز پر، کاروبار پر یہودی چھا گئے تھے. ان کے بچوں کو گروی رکھتے تھے اور قرضے دیتے تھے، ان کی عورتوں کو گروی رکھتے تھے اور قرضے کھانے پینے کا دیتے تھے. اب ان یہودیوں سے چھوٹنے کی کوئی شکل بھی نہیں رہی تھی. تو ان دونوں قبیلوں نے سوچا کہ اب ان یہودیوں سے نجات پانے کا ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ان نبی صاحب کو لے آؤ اور ان کے لا کر کے ان پر ایمان لاؤ، اور ہم جو آپس میں 150 سال سے لڑ رہے ہیں ایک ہو جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر بل اور قوت پیدا کرو، تو ان یہودیوں سے ہم لوہا لے سکیں گے ورنہ نہیں لے سکیں گے. یوں وہ لوگ جا کر حضور کو دعوت دے کر لائے تھے. اللہ تعالیٰ اسی کا احسان جتتے کہ دونوں کو جو ایک کر دیا، اوس و خزرج کو جو ایک کر دیا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کر دیا ہے. هو الذی الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. تو میرے بھائیو بات کہیں سے کہیں چلی گئی. میں تو یہ بتا رہا تھا کہ 2 فرد بھی جماعتیں بن جاتے ہیں. 2 فرد بھی، جیسے حضرت ابراہیم ایک امت انجمن بن گئے، ایسے ہی 2 آدمی لڑ رہے ہیں، لیکن 2 لڑتے لڑتے پورے 2 طائفے بن جاتے ہیں. ایک بزرگ کو شیطان ملا تو ان بزرگوں سے جب تعارف ہوا کہ یہ ابلیس صاحب ہیں تو ان بزرگوں نے اس سے کہا، نالائق، بدتمیز، الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، تو نے ہم انسانوں کو تباہ کر دیا. اس نے کہا، حضرت جی ناراض مت ہو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو انسان خود لڑتے ہیں. کہ کیسے؟ اس نے کہا، آؤ دکھاؤں کیسے. ایک حلوائی کی دکان میں سے شیرہ لے کر ایک دیوار پر لگا دیا اور وہ بزرگوں کو لے کر دور بیٹھ گئے. اس شیرے پر مکھیاں بیٹھنے لگی. مکھیاں بیٹھی تو پڑوسی کی دکان پر سے بلی آئی، وہ سمجھی کوئی کھانے کی چیز ہے، جھپٹا مارا. تو حلوائی کی دکان میں سے کتا آیا، اس نے بلی پر حملہ کیا. تو بلی والا آیا وہ ڈنڈا لے کر کے، اس نے کتے کو مار دیا. تو حلوائی والا ڈنڈا لے کر آیا، اس نے اس کو مار دیا، اور لڑائی ہوتے ہوتے 8-10 لاشیں پڑ گئی. تو اس نے ابلیس نے کہا، دیکھو میں نے کچھ کیا، میں نے شیرہ لگایا. بقیہ تو سارا کام انسان نے خود کر لیا. تو یوں مسئلہ تھا شیرے کا، بلی کا، کتے کا، اور 10 لاشیں پڑ گئی تھوڑی دیر میں. یوں ایک پرسن، یوں طائفہ بنتا ہے. اس لیے اوپر قرآن میں یہ حکم ہے
کہ اگر دو مسلمانوں کی جماعتیں لڑیں تو پہلی فرصت میں صلح کراؤ ان نے، اور اس سلسلے کے تفصیلی احکام ہیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ مضمون شروع ہوتا ہے کہ یہ لڑائیاں ہوتی کیوں ہیں۔ جو سوراخ ہیں جہاں سے پانی رس کر کے آتا ہے، سوراخ بند کرو۔ چنانچہ کل کی آیت میں 3 احکام دیے تھے، وہ 3 احکام لڑائیاں کرنے والے، لڑائیاں کھڑی کرنے والے ہیں۔ آج کی دوسری آیت ہے، اس میں بھی 3 احکام ہیں جس سے لڑائیاں کھڑی ہوتی۔ کل جو آیت تھی اس میں کیا حکم دیا تھا؟ پہلا، ایک دوسرے کا ٹھٹھا مت کرو، مرد مردوں کا ٹھٹھا نہ کریں، عورتیں عورتوں کا ٹھٹھا نہ کریں۔ دیکھو یہاں سے معلوم ہوا کہ مردوں میں اور عورتوں میں پردہ ہے۔ اگر پردہ نہ ہوتا، جیسے آج کل کا آپ کے ملک کا معاشرہ، مسلمانوں کا نہیں، آپ کے ملک کا معاشرہ، تو اس معاشرے میں تو مرد عورتوں کا بھی ٹھٹھا کرتے ہیں، عورتیں مردوں کا بھی ٹھٹھا کرتی ہیں۔ وہ اس سے کہتا کیسمی، وہ کہتا کیسمی۔ لا حول ولا قوت۔ یہ سمجھنے کا نقطہ ہے۔ اگر معاشرے میں پردہ نہ ہو، دونوں الگ الگ نہ ہو، تو یہ کہنا کہ مرد مردوں کا ٹھٹھا نہ کرے، عورتیں عورتوں کا ٹھٹھا نہ کریں، یہ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں۔ جب ایک ہی دونوں مرد اور عورتیں مل کر ایک سوسائٹی ہے تو مرد عورتوں کا بھی ٹھٹھا کر سکتے ہیں، عورتیں مردوں کی بھی ٹھیکڑی اڑا سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ہندو معاشرہ ہے، اس ہندو معاشرے میں جاؤ، عورتیں دیوالی کے دن، ہولی کے دن ایسا بے وقوف بناتی ہیں مردوں کو کہ مردوں کے پسینہ نکل آتا ہے، ایسا بے وقوف بناتی عورتیں۔ لیکن قرآن حکم دیتا ہے کہ مرد مردوں کا ٹھٹھا نہ کریں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عورتیں عورتوں کا ٹھٹھا نہ کریں، عسیٰ ان یکون خیرا منہم۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 صنفیں الگ الگ رہیں گی، ان کے درمیان میں اتنی بے تکلفی نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے کا ٹھٹھا کرنے کی نوبت آئے۔ رہے رشتہ دار محرم، تو رشتہ دار محرموں کے ساتھ تو ٹھٹھا کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ماں بیٹے کے ساتھ کیا ٹھٹھا کرے گی، بہن بھائی کے ساتھ کیا ٹھٹھا کرے گی؟ تو اجنبیوں میں ٹھٹھے بازیاں چلتی ہیں، تانے بازی چلتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہا ٹھٹھا مت کرو، لا یسخر قوم قوم۔ دوسرا حکم دیا تانے مت دو، ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تلمزوا انفسکم، اپنے لوگوں کو، انفسکم کے معنی اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو تانے مت دو۔ یہ ٹھٹھے بازیاں یہ جھگڑا کھڑا کرتی ہیں، یہ تانے بازیاں یہ جھگڑا کھڑا کرتی ہیں۔ اور وہ بات تو رہ گئی بھائیو، وہ جو اوس اور خزرج میں 150 سال کی لڑائی شروع ہوئی تھی، وہ کائے پر شروع ہوئی تھی مانتے ہو؟ ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھا ہوا کسی سے بات کر رہا ہے، دوسرا کھڑا تھا، اس گھوڑے نے دم یوں جھٹکی تو اس کی منہ پر لگ گئے بال زور سے، وہ اس نے چاقو نکالا، اس کی دم کاٹ ڈالی غصے سے، تو وہ سوار اٹھا، اس نے اس کو کاٹ ڈالا۔ بس یہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی جو اوس و خزرج کے درمیان 150 سال تک چلی۔ تو لڑائیاں ہمیشہ ایسے پرسن سے شروع ہوتی، بڑے بڑے جتنے واقعات ہیں سب لڑائیاں پرسنوں سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر پارٹیاں بنتی ہیں اور لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا ایک تو ٹھٹھا مت کرو، یہ ٹھٹھا آپس کا جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ دوسرا، ایک دوسرے کو تانے مت دو، اپنے لوگوں کو تانے مت دو، یہ تانے بازیاں جو ہیں جھگڑے کھڑا کرتی ہیں۔ تیسرا، برے لقب سے مت پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے مت پکارو۔ کیوں؟ ایک تو جھگڑا کھڑا کرتی ہیں، برے لقب سے پکارنا یہ تو ہے ہی۔ ایک دوسرا فائدہ، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی مسلمان کے لیے برا نام لگانا یہ بہت بری بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مومن پر اس کے لیے برا لفظ استعمال کرنا، اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی؟ اندھا، چندیا، لنگڑا، الو کا پٹھا، کاٹ کا الو،
اب یہ بات ہے، ارے اندھا ہے، اللہ نے آنکھیں نہیں دی، تم کیوں کہتے ہو کہ عبد الرحمن اندھا؟ بھائی کہنے کی کیا ضرورت؟ عبد الرحمن اندھا، اس نے کوئی اپنی اختیار سے اپنی آنکھیں کھوئی کہ اللہ نے نہیں دی؟ تو اسے کیوں تم اس کا نام رکھتے ہو عبد الرحمن اندھا؟ عبد القیوم لنگڑا، ارے بھائی اس کے پیر نہیں ہیں، لنگڑا ہے تو کوئی اس نے اپنے اختیار سے لنگڑا ہوا ہے؟ اللہ نے جیسا بنایا ایسا بنایا، پھر کیوں عبد القیوم لنگڑا کہتے ہو؟ کہ وہ یونس چندیا کہتے ہیں، رات میں نہیں دیکھتا، دن میں دیکھتا ہے، بیچارے کی آنکھوں میں بیماری ہے، اگر چندیا پن ہے تو وہ کوئی اپنی اختیار سے تھوڑی چندیا پن ہے، کیوں کہتے ہو یونس چندیا؟ کسی مومن کے لیے اس طرح کا برا لقب استعمال کرنا، برا لفظ استعمال کرنا، برا نام لگانا، اس سے بھلا بری کیا بات ہو سکتی؟ مسئلہ ایسا برا لفظ کسی مومن کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں، قرآن نے منع کی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا برا لفظ چل پڑا کسی وجہ سے، اور وہ چلتے چلتے اتنی شہرت ہو گئی کہ اب وہ لفظ بولے بغیر وہ پہچانا ہی نہیں جائے گا، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس عیب دار لفظ کا استعمال جائز ہے۔ حدیث شریف میں جو محدثین بڑے بڑے، اس میں سلیمان عامش بھی ہیں، عامش مانے چندیا، عبد الرحمن عارج بھی ہیں، عبد الرحمن لنگڑا۔ اب اگر ہم ان کو عبد الرحمن کے ساتھ عارج نہ لگائیں تو ہمارا طالب علم پہچان ہی نہیں سکتا کہ کون راوی ہے۔ سلیمان کے ساتھ عامش نہ لگائیں تو ہمارا طالب علم پہچان ہی نہیں سکتا کہ سلیمان کون ہے، سلیمان تو بہت سے راوی ہیں۔ تو اگر کسی کا تعارف ایسا اس کے ساتھ خاص ہو جائے کہ اس کو بولے بغیر پہچانا ہی نہ جائے، جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سرنیم بن جاتا ہے۔ سرنیم اسی کو کہتے ہیں، اور جب کوئی برا لفظ سرنیم بن جاتا ہے تو اس میں سے پھر برائی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی خود اپنے لیے اپنا سرنیم بے تکلف استعمال کرتا ہے۔ ابھی ایک بہت بڑے حضرت گزرے ہیں، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ۔ غدہ کے معنی یہاں گھاٹ ہوئی گردن میں کوئی گھاٹ ہو گئی، گوشت پھول گیا، تو ان کے دادا پر دادا میں کسی کو ایسے گھاٹ نکلی ہوگی گوشت کو، تو غدہ کہتے ہیں، تو غدہ ابو غدہ ہے نا، غدہ والے، گردن میں گھاٹ والے۔ اب وہ ان کا سرنیم ہو گیا، نسلوں تک چلا آیا۔ خود حضرت شیخ عبد الفتاح اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ابو غدہ لکھتے تھے، کیوں؟ ابو غدہ کے بغیر وہ پہچانے نہیں جائیں گے۔ تو ایسا ہو جائے تو پھر اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ ایسا ہو جانے کے بعد اس لقب میں جو برائی کا مفہوم ہے آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہی حال گالیوں کا بھی ہے۔ جس معاشرے میں بڑی گندی گندی گالیاں بکتے ہیں لوگ، بے تکلف بکتے ہیں، دوست کو بکتے ہیں، بھائی بھائی کو بکتا ہے، باپ ماں بیٹے کو بکتا ہے، بیٹی ماں کو بکتی ہے، ارے اتنی گندی گالیاں۔ میں دیوبند گالیوں میں مشہور ہے، بڑی ایسی سڑی سڑی گالیاں بکتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے، اور معاشرے میں بے تکلف ایسا کیسے بکتے ہیں؟ وہ گالیوں کی برائی ختم ہو جاتی ہے ان کے، بلکہ تکیہ کلام بن جاتا ہے بعض کا، تو گالی بولے بغیر آگے بول ہی نہیں سکتا۔ تو جیسے گالیاں رائج ہو کر اس کی برائی ہلکی ہو جاتی ہے، ایسے یہ برے لقب رائج ہو کر جب سرنیم بن جاتے ہیں تو پھر ان کی برائی ہلکی ہو جاتی ہے، اور پھر ان کا استعمال کرنا جائز ہے، ورنہ شروع میں ایسا برا لقب رکھنا جائز نہیں۔ یہ تو وہ 3 احکام تھے، ٹھٹھا مت کرو، تانا مت دو، برے لقبوں سے مت پکارو۔ یہ 3 حکم جو ممانعت کی گئی تھی، کیوں؟ اوپر جو حکم آیا ہے کہ دو مسلمانوں میں جھگڑے ہو تو صلح کراؤ، یہ اس کے اسباب بتائے ہیں کہ یہ جھگڑا کھڑا کرنے والے اسباب ہیں، لہذا اسباب سے بچو، جبھی تو جھگڑے سے بچو گے۔
پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں دوسرے 3 اسباب بیان کیے ہیں جن سے منع کیا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ بھی معاشرے میں جھگڑے کھڑے کرنے والے کام ہیں۔ وقت پورا ہو گیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔